بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يقام بعد الحمد والصلاۃ۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور آج ایک مرتبہ پھر ممکنہ لیلۃ القدر میں ہم لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ پچھلا سال یاد کریں تو جب 2019 کے اندر ہم تاکراتوں کے پروگرام کر رہے تھے تو کچھ ایسے چہرے بھی تھے جو پچھلی تاکراتوں میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج کی تاکرات وہ اپنے اصلی گھر، حقیقی گھر یعنی قبر کے اندر منا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ جس طرح آج ہمارے وہ مرحومین قبر کے اندر موجود ہیں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم لوگ بھی قبر کے اندر موجود ہوں گے۔ یہی طریقہ کار ہے اور اسی طریقے سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے۔ آج ایک موجود ہے، کل وہ چلا جائے گا اور دوسرا آ جائے گا، پھر وہ چلا جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بادشاہ وقت تھے اور اپنے دربار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا جو بظاہر غریب اور نادار تھا اور کپڑوں کی حالت بھی بڑی خستہ تھی۔ وہ دربار کے اندر حاضر ہوا، سامنے بادشاہ سلامت موجود تھے۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا، اے بابا جی خیریت تو ہے، یہاں کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، بیٹا بات یہ ہے، گزر رہا تھا اور میں مسافر ہوں، کوئی مسافر خانہ ڈھونڈ رہا تھا، اچانک مجھے یہ مسافر خانہ نظر آیا تو میں نے کہا چلو اس مسافر خانے میں آج رات گزار دیتا ہوں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، بابا جی یہ اتنا شاندار محل، اتنی خوبصورت عمارت، یہ زیب و زینت سے آرائش، آپ کو یہ مسافر خانہ لگتا ہے؟ واپس اس بزرگ نے، اس بابا جی نے اوپر نیچے نگاہ ڈالی، کہا مجھے تو مسافر خانہ لگتا ہے۔
اس نے کہا لگتا ہے بابا جی، ابراہیم بن ادہم نے کہا لگتا ہے آپ نے مسافر خانہ دیکھا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں اور یہ میرا محل ہے، اور پوری سلطنت کے اندر آپ کو اس سے زیادہ عظیم و شان، اس سے زیادہ خوبصورت عمارت اور اس سے زیادہ زیب و زینت آپ کو اور کہیں پر نظر نہیں آئے گی، کیونکہ میں بادشاہ ہوں اور یہ جو ہے میں نے اپنے جو ہے محل کے اندر اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھیں۔ اس نے واپس بابا جی نے غور سے دیکھا، کہا بیٹا مجھے تو مسافر خانہ ہی نظر آتا ہے۔ پھر اس بزرگ نے کہا آپ بادشاہ ہو، چلے مجھے ایک بات بتاؤ، آج آپ جس تخت پر بیٹھے ہوئے ہو، اس تخت پر آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے والد تھے۔ بولا اچھا، آپ کے والد صاحب سے پہلے اس تخت پر کون تھا؟ کہا میرے والد صاحب کے والد یعنی میرے دادا تھے۔ تو وہ بابا مسکرانے لگا۔ بابا جی نے کہا بیٹا میں غلط کیا کہہ رہا ہوں، پہلے تمہارے دادا اس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے چند عرصہ اپنی زندگی گزاری اور زندگی گزارنے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے۔ پھر تمہارے والد آئے، انہوں نے زندگی گزاری، اس بادشاہت میں وہ رہے، کچھ عرصے بعد وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ آج تم بیٹھے ہوئے ہو، تم تھوڑی زندگی گزارو گے اور اس تھوڑی سی زندگی گزارنے کے بعد تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو بیٹا جس جگہ پر کوئی بندہ کچھ سالوں کے لیے آئے اور رہے اور پھر چلا جائے تو مسافر خانہ طور پر کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم ابن ادہم نے یہ جب بات سنی تو آپ کے دل پر یہ بات بڑی اثر کر گئی۔ تو میرے دوستوں، ہم لوگ مسافر خانے میں موجود ہیں۔ خوبصورتی سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے گھروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ لیاری کا رہنے والا، ایک بندہ ڈیفنس کا رہنے والا ہو، ایک بندہ عالیشان گھر میں رہتا ہو اور ایک بندہ جو ہے بالکل خستہ حال گھر کے اندر رہتا ہو، یاد رکھیں مسافر خانہ وہ بھی ہے، مسافر خانہ یہ بھی ہے۔ ہاں انداز مختلف ہے، رہنے کا انداز مختلف ہے، لیکن ہے مسافر خانہ۔ تو اسی طرح میرے دوستو، ہم یہاں پر مسافر ہیں۔ ہاں البتہ ٹائم پیریڈ چینج ہے، کسی کا سفر ایک دن کا ہے، کسی کا سفر ایک لمحے کا ہے، کسی کا سفر 10 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، کسی کا 100 سال کا ہے۔ ٹائم پیریڈ چینج ہے، ہر بندے نے اسٹے کرنا ہے، لیکن اس اسٹے کا ٹائم مختلف ہے، لیکن اس کے بعد جانا ہے، واپسی روانگی ہے، واپسی یہاں سے آپ نے کوچ لازمی کرنا ہے، آپ چاہو پھر بھی کوچ کرنا ہے، آپ نہ چاہو پھر بھی کوچ کرنا ہے۔ اب جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم مسافر ہیں اور عنقریب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو لہذا پھر انسان کو زندگی بھی مسافروں والی گزارنی چاہیے۔ انسان کو اپنے طور طریقے بھی پھر مسافروں والے کرنے چاہیے۔ انسان کو پھر اپنے اس مسافر خانے پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ جس گھر میں اس نے جانا ہے، جو اس کا اوریجنل گھر ہے، جس گھر میں اس نے رہنا ہے، اس کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس کی توجہ اس کی طرف مبذول ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ مجھ سمیت ہمارا مکمل فوکس، ہماری مکمل توجہ اس مسافر خانے کی طرف ہے۔ ہم اس مسافر خانے ہی میں جینا چاہتے ہیں اور اسی کی فکر کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم مسافر خانے میں رہ کر اور سب کچھ یہاں خرچ کر کے
ہم اپنی آگے کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے آگے کی زندگی کے لیے کچھ نہیں لے کے جا رہے ہوتے. جب مسافر ہیں تو جو منزل ہے جہاں آپ نے حقیقت میں رہنا ہے، جہاں آپ نے پوری لائف گزارنی ہے، تو اصل ساز و سامان تو وہاں کا رکھنا ہوگا نا. ایک بندہ کوئی کرائے کے گھر میں رہے چند دن کے لیے تو اس گھر میں وہ خرچہ نہیں کرتا. کیوں؟ میں نے تو چند دن کے لیے رہنا ہے. جو اس کا اصل مکان ہوتا ہے وہ اپنا سارا جو ڈیکوریشن ہوتی ہے، جو سارا زیب و زینت ہوتی ہے، وہ اپنے اس گھر میں کرتا ہے. کیوں؟ کہ میرا گھر تو وہ ہے. اگر کرائے کے گھر میں کوئی بندہ خرچہ کرے تو دنیا اس کو بے وقوف کہتی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے کہ جہاں اس نے چند دنوں کے لیے رہنا ہے وہاں خرچہ کر رہا ہے، اور جو اس کا اپنا گھر ہے وہاں تو کوئی خرچہ کر ہی نہیں رہا. آپ کو میں یوں کہوں کہ ایک بندے کا گھر ہے جو بالکل کچا ہے، جس نے جو ہے جس کی دیواریں بھی کچی ہیں، اور اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اس کی چھت بھی نہیں بنائی ہوئی، RCC چھت بھی موجود نہیں ہے. اور اس کے برخلاف ایک اس کا کرائے کا گھر ہے جہاں وہ چند عرصے کے لیے رہنے گیا ہوا ہے. وہاں اس نے اچھا کلر بھی کرا دیا، فانوس بھی لگا دیے، وہاں پر جو ہے اس نے کمرے میں جو ہے مختلف ڈیزائن بھی بنا دیے، سب کچھ کر دیا. تو جب کوئی دنیا کا بندہ کوئی دیکھے گا، دنیا دار دیکھے گا، تو دنیا کا اصول ہے کہ اس بندے کو بندہ بے وقوف کہے گا کہ یہاں تو چند عرصے کے لیے رہنا ہے. جو تیرا گھر ہے تو نے اس میں تو RCC چھت ہی نہیں بنائی، بارش آئے گی تو کیا کرے گا؟ تو نے وہاں پر دروازے ہی نہیں لگائے، تو رہے گا تو وہاں کیا کرے گا؟ تو دنیا ایسے شخص کو بے وقوف کہتی ہے. تو میرے بھائیوں، اسی طرح ہم وہی بے وقوفی ہم بھی کر رہے ہیں کہ ساری کے سارا فوکس، ساری کی ساری توجہ، سارا کا سارا خرچہ، ساری کی ساری انرجی ہم یوز کر رہے ہیں دنیا میں. جبکہ گھر کیا ہے؟ 2 گز. 2 گز زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ہمارا گھر ہے. اس میں رہنا ہے، اور وہ اتنا عجیب گھر ہے کہ نہ اس کے اوپر آپ کچھ کر سکتے ہو، نہ اس کے اندر کچھ کر سکتے ہو. نہ اس کے اندر آپ کوئی فانوس لگا سکتے ہو، نہ اوپر آپ اس میں کچھ کر سکتے ہو. وہ ایسا گھر ہے. اس میں اگر روشنی کرنی ہے، اس میں فانوس لگانا ہے، اس میں آپ کو ٹھنڈک چاہیے، آپ کو AC چاہیے، آپ کو راحت چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اس گھر کو اچھا کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا. اس گھر میں سکون چاہیے، راحت چاہیے، تو تجھے اپنی دنیا کے اندر اچھا بننا پڑے گا. تجھے دنیا کے اندر اپنی فکر کرنی ہوگی، تجھے دنیا کے اندر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا. چھوڑ دے دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے کی فکر چھوڑ دیجئے، اپنی فکر کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے. ویسے تو اپنے بارے میں سوچنے والے کو کہتے ہیں کہ سیلفش ہے، لیکن آگے کی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچنے والا وہ صحیح آدمی ہوتا ہے. اپنی فکر انسان کو کرنی چاہیے. اب وہ اعمال جو انسان کی قبر کے اندر انسان کو نقصان دے سکتے ہیں، انسان کے اس گھر کو کچا کر سکتے ہیں، انسان کے اس گھر کے اندر انسان کو تکلیف دے سکتے ہیں، ان اعمال میں سے میں ایک اعمال کا ذکر آج کرنا چاہوں گا. ایک عمل کا، صرف ایک عمل میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا جو آپ کا وہ گھر جو ہے وہ برباد کر سکتے ہیں، جو آپ کا قبر جس میں آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کی راحت کو ختم کر سکتے ہیں، اس کے سکون کو ختم کر سکتے ہیں. اب وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ عمل ایک ایسا ہے جو شاید ہی کوئی بندہ ہم میں سے کوئی ایک پاک ہو اس سے. ہم سب کو بڑا محبوب ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، اس عمل کا ہمیں نقصان ہے، لیکن ہم میں سے سب کا سب سے پسندیدہ عمل وہی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو
سب سے بہترین عمل وہی لگتا ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس عمل کا نام ہے دیکھنا، دوسرے کے گریبان میں جھانکنا، دوسرے کے عیب کو دیکھنا۔ فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں اس طرح ہے۔ اللہ کا بندہ، تجھے سامنے والے سب بندے نظر آ رہے ہیں، تجھے سب کی فکر ہو رہی ہے کہ تجھ سے بھی اللہ ناراض، تجھ سے بھی اللہ ناراض، تجھ سے بھی اللہ ناراض۔ حاجی صاحب اپنے بارے میں تو سوچ، تیرا کیا حال ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ اپنی فکر تو کر، اپنے بارے میں تو سوچ۔ جب تو سامنے دیکھ رہا ہے، تجھے ہر بندے کا عیب نظر آ رہا ہے، ہر بندے کی برائی نظر آ رہی ہے۔ حضرت صاحب کبھی یہاں بھی تو دیکھ، کبھی اس آنکھ کو اپنے گریبان کی طرف بھی تو متوجہ کر۔ آپ جانتے ہیں حقیقت میں بھی انسان کو یوں دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے گریبان میں انسان اگر جھانکے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ظاہری آنکھوں سے جھانکے یہ بھی مشکل ہے۔ جب یہ ظاہری گریبان کو جھانکنا مشکل ہے تو اپنے عیب کو دیکھنا، اپنے عیب کی طرف توجہ کرنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک ایسی برائی ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جو اس میں مبتلا ہو گیا، یہ عادت اتنی آسانی سے چھٹتی بھی نہیں ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ کہ میرا بندہ تو کون ہوتا ہے؟ میرے بندے کے بارے میں بولنے والا تو ہوتا کون ہے؟ میرے بندے کے عیبوں کو لوگوں میں جو ہے چرچا کرنے والا ہوتا کون ہے تو؟ میرا بندہ ہے، میں جانتا ہوں اپنے بندے کو۔ اللہ کا ایک پکارتے ہیں نا رب کا، ہم ایک جملہ رب کی بارگاہ میں، یا ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے۔ یہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے عیب کو چھپایا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے عیبوں کو چھپانا، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے عیبوں کو چھپانا۔ لہذا شاید سنت کا لفظ آپ کو عجیب لگے، سنت مانے طریقہ۔ اللہ رب العزت لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور اللہ کا جو بندہ اللہ کے بندے کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ پہلا یہ نام کہ اللہ فرماتا ہے تو نے چھپایا نا، میرے بندے کا عیب تو جانتا تھا، تجھے معلوم تھا فلاں بندہ غلط ہے، تجھے میرے بندے کی غلطی معلوم چل گئی تھی، تجھے میرے بندے کا عیب میں تو مطلع ہو چکا تھا، لیکن تو نے میری خاطر چھپایا، میری خاطر نہیں بتایا، میری خاطر تو نے جو ہے لوگوں میں اس کا چرچا نہیں کیا۔ تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں دنیا میں تو تیرے عیب چھپا ہی رہا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر کے دن جب سب کے عیب کھول دوں گا، میں اس دن بھی تیرے عیب کو چھپا ڈالوں گا، کیونکہ تو نے میرے بندے کے عیب کو چھپایا۔ ہاں ایک وضاحت میں کرنا چاہوں گا لازمی، یہ عیب چھپانا بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے، اور میں یہ ذکر کروں گا مثالوں کے ساتھ، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر وہ عیب اگلے میں ایسا ہے جس سے اگلے کی جان جا سکتی ہے، یہ اگلے کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ پر لازم ہے اس عیب کو بتائیں، پھر لازم ہے۔ آپ کے پاس آتے ہیں نا انکوائری کے لیے، فلاں بندے کی انکوائری کرنی ہے، ہم دوستی نبھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے اگلا بندہ زانی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے اگلا بندہ شرابی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ ازواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتا، ہمیں معلوم ہوتا ہے، پھر بھی دوستی نبھانی ہے، دوست ہے نا،
کر لو انکوائری، ہم تو دوستی نبھائیں گے. یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے. بولتے کیا ہے مولوی صاحب آپ ہی نے کہا تو عیب کو چھپانا ہے. تو یاد رکھیں ہر جگہ کی بات نہیں ہے. جہاں عیب چھپانے ہوتے ہیں وہاں بندہ نہیں چھپاتا، اور جہاں نہیں چھپانے ہوتے وہاں چھپانے لگ جاتا ہے. جہاں اگلی بچی کی زندگی کا سوال ہے وہاں تم اس کی زندگی برباد کر دیتے ہو اپنے دوست کی خاطر، اپنے دوست کی شادی کی خاطر. اور جہاں عیبوں کو چھپانا ہوتا ہے، کسی بچی سے غلطی ہو گئی، کسی بچی سے غلطی ہو گئی، یا آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کی کوئی غلطی آپ کو معلوم چل گئی، پوری کی پوری فیملی کے اندر، خاندان کے اندر اسی ٹائم شروع ہو جاتے ہیں. معلوم ہے فلاں کا بیٹا کیسا ہے، فلاں کا بیٹا جیل میں گیا تھا، فلاں کا بیٹا یہ حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا. کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سکون ملتا ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے سکون ملتا ہے. اللہ کا بندہ تو دنیا میں یہ سکون حاصل کر رہا ہے، لیکن اپنی قبر میں جو ہے آگ کو بھر رہا ہے. قبر میں تو آگ کو بھر رہا ہے یہ کر کے. بہت شوق ہے نا تمہیں فیس بک چلانے کا، شیئر کا بٹن دبانے کا. ہر بندے کو دیکھو شیئر 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 شیئر، ہر چیز کو شیئر کرنا ہے. معلوم نہیں ہے کیا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، بس شیئر کر ڈالو، شیئر کر ڈالو، اگلوں کو بول ڈالو، وائرل کر ڈالو. سچ ہے یا جھوٹ ہے ہمیں کیا ہے، ہم نے تو بولنا ہے، بول دیا. کتنی خبریں ایسی ہیں، کتنی خبریں ایسی جو سچی ہوتی ہی نہیں ہیں. یہ تو ڈبل گناہ ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہے کہ ہو ہی نہیں، خبر سچی نہ ہو اور شیئر کر ڈالی. اور اگر کسی کا عیب ہو تو انسان کو پھر بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہوتا بڑا مشکل ہے. اس میں بیچاری بدنام عورتیں ہیں کہ عورتوں کے پیٹ میں باتیں نہیں رہتی، لیکن حاجی صاحب بھی کم تھوڑی ہیں، مرد کم تھوڑی ہوتے ہیں. آج ہم میں سے کسی کو کسی کا ایک عیب معلوم چل جائے، ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ آیا اس کو بتاؤں. فون کر کے دوست کو بتاتے ہیں، فوراً میسج کر دیتے ہیں فلاں کا یوں ہو گیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، برداشت نہیں. کیوں؟ مزہ آئے گا، سکون آئے گا، اگلے کی بے عزتی ہوگی، اگلے کی ذلت ملے گی. اگلا جو ہے اپنے آپ، ہم کہتے ہیں بڑا آیا تھا نا، اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، بڑا آیا صوفی صاحب، بڑا آیا حاجی صاحب، بڑا آپ کو نیک و متقی پرہیزگار کہتا ہے. اب پتہ چلے گا، شر کر ڈالتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بھولا ہے انسان، کتنا بھولا ہے تو، کتنا بھولا ہے تو. یہ سمجھتا ہے کہ تو لوگوں کو عزت دے گا اور تو لوگوں کو ذلت دے گا. اے انسان یہ تیری بھول ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رب فرماتا ہے عزت بھی میرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی میرے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہوں گا میں عزت دوں گا، جس کو چاہوں گا میں ذلت دوں گا. تو جو کر سکتا ہے کر، تو جو کر سکتا ہے کر، تیرے بس میں جو آتا ہے کر، تیرے جی میں جو آتا ہے کر. لیکن جب یاد رکھ تو بظاہر میرے کسی بندے کو ذلیل کر دے گا، اس پر الزام لگوا دے گا. الزام سب سے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو زنا کا الزام لگے گا یا تو چوری کا الزام لگے گا. سب سے آسان، سب سے آسان، یا تو زنا کا الزام لگا ڈالو یا چوری کا الزام لگا ڈالو. اگلے لوگ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں، اگلے کا کردار، اگلے کی زندگی سب بھول جاتے ہیں. نہیں، اگلے نے بولا سچ بولا ہوگا، سچ بولا ہوگا. میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا، اگر اس میں ہے پھر بھی چھپانا ہے، اگر نہیں ہے تو الامان الحفیظ. پھر جو قیامت میں بنے گا وہ بندہ دیکھے گا. اور صرف قیامت میں نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو انسان کا حشر کرے گا، انسان وہ دنیا میں بھی دیکھے گا. جو انسان میں برائی نہ ہو، عیب نہ ہو اور منسوخ کر دیا جائے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے بعد آپ اور میں ایک بات سنیں اور سمجھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، لوگوں پر الزام لگاتے ہیں.
کتنے رشتے برباد ہو گئے ہیں، کتنے رشتے برباد ہو جاتے ہیں. کس بات پر؟ شوہر کے پاس جا کر بندہ جاتا ہے کہ تمہاری بیوی کو میں نے فلاں بندے کے ساتھ دیکھا تھا، اور شوہر بھی جو ہے غیرت کے نام پر غصے میں آتا ہے، اللہ کی بندی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، اللہ کی بندی سے اس کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اور بس ڈائریکٹ جو ہے 3 جملے کہہ کر اس کو فارغ کر دیتا ہے. مذاق بنائی ہوئی ہے. یہ تو قیامت کے دن معلوم چلے گا نا. جو طلاق کی مذاق بنائی ہوئی ہے مردوں نے، جو یہ فرعونیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ تو قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن معلوم چلے گا، جب وہ مظلومہ خاتون تمہارے سامنے کھڑی ہوگی اور تمہارا گربان ہوگا اور اس مظلومہ خاتون کا جو ہے وہ ہاتھ ہوگا. اللہ تو رحیم ہے نا. جو جس پر بھی دنیا پر ظلم ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں معاف کر دیا جائے گا؟ یہ دنیا آپ کی ہوگی حضور، یہ دنیا کے لوگ آپ کے ہوں گے، یہ جج آپ کے ہوں گے، یہ پولیس آپ کی ہوگی، یہ دنیا کے نام لیوا جو ہے دنیا دار آپ کے ہوں گے. یہاں آپ عدل و انصاف کو خرید سکتے ہو، لیکن وہ عادل ہے، وہ عادل ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اور محشر کا میدان ہوگا، اس دن کچھ نہیں چلے گا، اس دن کچھ نہیں چلے گا. وہاں آپ کی کوئی سورسز نہیں چلے گی، وہاں آپ کے کوئی تعلقات نہیں چلیں گے. اللہ فرمائے گا میرے بندے پر یا میری بندی پر تو نے ظلم کیوں کیا تھا؟ مجھے اس کا جواب دے. تیری نمازیں اپنی جگہ، تیرے حج اپنی جگہ، تیرے عمرے اپنی جگہ، تیرے روزے اپنی جگہ، تیرے اعتکاف اپنی جگہ، تیری ہر عبادت اپنی جگہ. پہلے تو یہ بتا میرے بندے پر ظلم کیوں کیا تھا؟ اس کا جواب دے. میرے بندے پر تو نے الزام کیوں لگایا تھا بغیر تحقیق کے؟ اس کا جواب دے. کوئی جواب نہیں ہوگا. اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اپنی فکر کیجیے. صاحب اپنی فکر کرو، اپنے بارے میں سوچو، دوسروں کو چھوڑو. دوسروں کا جو ہوگا سو ہوگا، اپنے بارے میں سوچو تمہارا کیا ہوگا. یاد رکھیں، اگر آپ نے کسی پر الزام لگایا، میں نے کہا نا عیب وہ بہت چھوٹا ہے، اس کے معاملے میں بہت چھوٹا ہے. کسی کے عیب کو لوگوں میں بیان کرنا بہت بڑا گناہ، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے کہ الزام لگا دینا. ہمارے اندر دونوں عادتیں ہیں. ہم لوگوں کے عیبوں کو اچھالتے بھی ہیں، لوگوں پر الزام بھی لگاتے ہیں. آپ اور میں آج تک کتنے لوگوں پر الزام لگا چکے ہیں؟ کتنے لوگوں پر؟ سوچنا ہوگا. میرے بھائی، میرے دوستوں، اس زندگی کے اندر ہی معافی مانگ لو. اس زندگی کے اندر ہی جس کا دل دکھایا، جس پر الزام لگایا، جس کے تم نے رشتہ داریوں کو ختم کروایا، جس کے تعلقات کو تم نے ختم کروایا، اگلے نے تجھ پر بھروسہ کیا، تو نے اگلے کی زندگی برباد کر ڈالی. دنیا میں معافی مانگ لے، ورنہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا. قیامت کی ہولناکیاں اپنی جگہ، جو قبر کے اندر حشر ہوگا، الامان الحفیظ، جو قبر کا معاملہ ہوگا. میرے دوستو، ایسا کون سا انسان ہے، کون سا انسان ہے، کسی کی آپ مثال دیں. ہم میں سے کون ایسا شخص اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میں عیبوں سے مکمل پاک و صاف ہوں؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر بتائے کہ مولوی صاحب میں صحیح ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی عیب نہیں. مجھے اپنے والد صاحب کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. والد صاحب فرمایا کرتے تھے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. اگر ہمارے عیب، ہم سب کے عیب ایک دوسرے کے سامنے اگر کھل جائیں تو ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکے گا. کہ اگر ہمارے عیب ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، سامنے آ جائیں. یہ وہ ذات ہے، وہ اس رب کا کرم ہے، اس رب کا احسان ہے، اس رب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. تو رب فرماتا ہے میرا بندہ، جب میں نے تیرے عیب کو چھپا دیا
تو تو بھی میرے بندے کے عیب کو چھپا دینا۔ اگر تجھے ہضم نہیں ہوتا، اگر تجھے بہت ہی شوق ہے بیان کرنے کا، تو اسی ٹائم یہ سوچ لے، اپنا کوئی عیب سوچ، اپنے کسی عیب کو تصور کر کہ آج تو فلاں بندے کا عیب دوسرے لوگوں کو بتا رہا ہے، اگر کل تیرا عیب لوگوں کو بتا دیا جائے تو بتا تیرا کیا بنے گا؟ پھر تیرا کیا بنے گا؟ اس چیز کو سوچ کر، اس چیز کو ذہن میں اگر تو رکھے گا، تیری عادت ختم ہو جائے گی، تیرے اندر سے یہ فکر ختم ہو جائے گی، یہ صفت قبیحہ تیرے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، جو بندہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا نہیں ہے، سماعت کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، من ستر عورت اخیہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تجھ پر اتنا کرم کروں گا کہ تیرے عیبوں کو دنیا میں تو چھپایا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن بھی تیرے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، ومن کشف عورت اخیہ المسلم، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو بتاتا ہے، ان کا چرچا کرتا ہے، لوگوں میں جو ہے وائرل کر دیتا ہے، کشف اللہ عورتہ حتی یفضحہ بہا فی بیتہ، یہ جملہ